نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ میری دینی ماں اور بہنوں، دین کے علم کی وجہ سے آدمی کے اندر حقیقی میچورٹی اور عقل کی پختگی آتی ہے، سمجھ میں کچا پن نہیں رہتا، دنیا کی حقیقتیں دو ٹوک اور واضح نظر آتی ہیں۔ یہ دین کے علم کی خاصیت ہے۔ پہلی مثال حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ حجاج بن یوسف سے ایک مسئلے میں انبن ہو گئی، حجاج سے مقابلہ ہونے والا تھا، یہ گھیرے میں آ گئے، ان کی ماں نے ہمت بندھائی اور یہ کہا کہ بیٹا حق کے لیے کٹنا تو چاہیے، لیکن جب تم نے طے ہی کر لیا ہے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ حجاج بن یوسف سے مقابلے کے لیے، ظالم سے مقابلے کے لیے ماں نے ابھارا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو اندازہ تھا کہ اب شہادت کا وقت قریب آ گیا اور جنازہ اٹھنا ہی ہے، شہادت کا مقام ملنا ہی ہے، تو 100 سالہ بڑھیا کے پاس، 100 سالہ ماں کے پاس آئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے، یہ عقل کی میچورٹی اور یہ فہم کی پختگی اور یہ طبیعت کی استقامت، امی جان آپ مطمئن رہیے کہ تمہارے بیٹے نے سمجھداری کی عمر سے آج تک کبھی بھی جان کر گناہ نہیں کیا، میں کوئی اپنی بڑائی نہیں بتلا رہا ہوں، صفائی نہیں بگار رہا ہوں، لیکن آپ کو اطمینان دلا رہا ہوں کہ مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ موت کے وقت کیا ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ کیا دشمن کے ہاتھ لگنے کے وقت ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ لیکن طبیعت کی پختگی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی عادت تھی کہ مہینے کا چاند دیکھنے کے بعد یتیم بچہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتی، دعائیں دیتی، آنے والے مہینے کی صحیح قدر کرنے کی نصیحت کرتی۔ موت کا وقت قریب آیا تو ماں نے کہا، بیٹا نظام الدین آئندہ مہینے کیا کرو گے؟
جب ہم نہیں رہیں گے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے کہ باپ بھی دنیا سے چلے گئے، امی بھی جانے والی ہیں۔ تو ماں نے دو روایتوں کے مطابق ایک روایت میں آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں ان کے حوالے کر کے جا رہی ہوں، اور فرمایا کہ دہلی کے بزرگ شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ میں تمہیں حوالے کرتی ہوں، قدم قدم پر انہی سے مشورہ کر کے چلنا۔ دیکھا آپ نے، رونا دھونا، انسانی جذبات، موت کا صدمہ، یہ فطری ہے، لیکن ان ماؤں نے نزع کی کیفیت میں، روح نکلنے کی کیفیت میں جو پیغام دیا جانا چاہیے، جو سبق پڑھایا جانا چاہیے، جو نصیحت کی جانی چاہیے، اپنے حواس اوسان پر پورا قابو پا کر وہ نصیحت کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے روح کے نکلنے کا وقت قریب آیا۔ جب باپ مرنے لگتا ہے تو خاندان، رشتہ دار قریب جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب کی اولاد میں نبی بھی ہیں اور خود نبی ہیں، اور دادا بھی نبی ہیں، اور چاچا بھی نبی ہیں حضرت اسماعیل، اور پردادا تو ابراہیم علیہ السلام، بہت اونچا مقام رکھنے والے نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو بٹھا کر سمجھاتے ہیں کہ روٹی کا غم نہ کرنا، اپنے ایمان کے بچانے کا غم کرنا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا ما تأکلون من بعدی، انہوں نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ طبیعت کی پختگی۔ زمانے جاہلیت میں ماں اپنی بچیوں کو رخصت کرتے وقت کہتی تھی کہ بیٹا اپنے شوہر کے لیے زمین بچ جانا، وہ تیرے لیے آسمان بن جائے گا۔ اس کی خدمت کرتے کرتے باندھی بن جانا، وہ تیرا غلام بن جائے گا۔ یہ نصیحت کہ تمہاری اگر زبان نہ رکی تو اس کا ہاتھ نہیں رکے گا، اور بیٹا تمہاری ڈولی گئی ہے، اسی گھر سے ڈولا بھی آئے گا۔ ان جملوں کے کہنے کا مقصد اپنی لڑکیوں کو میکے میں جمانا ہوتا تھا، اپنی لڑکیوں کو سسرال کی زندگی میں نبھانے کا سلیقہ سکھانا ہوتا تھا۔ میکے میں دل نہ لگے، سسرال میں ہی لگے، تو اس لڑکی کے گھر کے آباد ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہا۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں دولت اور غربت، عزت اور ذلت، صبح اور شام لگے ہوئے ہیں۔ زندگی کا سفر صبر اور شکر سے ہی طے ہوگا۔ شوگر جسم میں تو رہ گئی، زبان میں ختم ہو گئی۔ کہنے والے صحیح کہتے ہیں کہ شوگر جسم اور بیماری میں رہ گئی، زبان میں ختم ہو گئی۔
تو زندگی کا سفر اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، ہر ایک کو صبر اور شکر کے ساتھ، دو ہی قسم کے حالات آئیں گے، تیسرا کوئی حال نہیں آئے گا۔ یا تو طبیعت کے مطابق آئے گا الحمدللہ، یا تو طبیعت کے خلاف آئے گا انا للہ الحمدللہ علی کل حال۔ یہ ہے ایک اللہ کی نیک بندی کے موت کا وقت پیٹ کے درد سے قریب آیا، وہ کہنے لگی مولا ہم آپ سے راضی ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، مولا ہم آپ سے راضی ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ قرض سے آمدنی نہیں بڑھتی، اللہ کے دیے پر راضی ہونا ہی پڑے گا۔ اللہ کے دیے پر ناراض ہونے سے مقدر تو نہیں بڑھتا، بے چینی ضرور بڑھتی ہے۔ مقدر تو نہیں بڑھتا، بے چینی ضرور بڑھتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے تھے اللہم رضنی بقضائک وقنعنی بعطائک، اے اللہ آپ مجھے اپنے فیصلے سے راضی رہنے والا بنا دیجئے اور آپ کے دیے پر قناعت کرنے والا بنا دیجئے۔ لڑکا ملے لڑکی ملے آپ راضی ہو جائیے، کچھ نہ ملے میں آپ سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیے۔ بہت کمی ہے اس صفت کی، ایمانی اس صفت کی بہت کمی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ عمل کے اعتبار سے پہلے صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، پھر اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کیا میں غربت میں اللہ سے راضی ہوں؟ کیا میں بیماری میں اللہ سے راضی ہوں؟ کیا میں اولاد کے تاخیر سے ہونے میں اللہ سے راضی ہوں؟ کیا میں بیماری میں اللہ سے راضی ہوں؟ کیا میں ملکی اور عالمی حالات میں اللہ سے راضی ہوں؟ تو صحابہ پہلے اللہ سے راضی ہو گئے، پھر اس کے بعد اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ صبح شام کی دعا میں پڑھایا جاتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ سے راضی ہونا، اللہ سے راضی ہونا۔ بعض اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ہیں، پورے جسم میں پھوڑے ہیں اور زبان سے ذکر چل رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا نعمت ہے جو تم الحمدللہ کہہ رہے ہو؟ تو اس نیک بندے نے کہا کہ ایمان تو سلامت ہے، معرفت تو سلامت ہے، ان کو پہچان تو رہا ہوں، اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ کا شکر، مخلوق کا شکر، ہم مخلوق کا شکر نہیں کرتے۔ میری بہو نے مجھے وقت پر دوائی پیش کر دی، شکریہ بیٹا، جزاک اللہ خیرا، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ جزاک اللہ خیرا بہت گہری معنویت
اور بہت اونچے احساس کو لی ہوئی دعا ہے۔ گویا اس میں کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، تم نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، اللہ ہی تمہارے احسان کا بدلہ چکائے، یہ کہا جا رہا ہے۔ جٹھانی نے دیورانی کے لیے زچگی کے موقع پر کھانے بنا کر دواخانے میں بھیجے۔ بھابھی آپ کا شکریہ، باجی آپ کا احسان، جزاک اللہ خیرا۔ بیٹے نے پانی پیش کر دیا، شوہر نے عید کے کپڑے دلا دیے، جزاک اللہ خیرا۔ میرے والد نے اتنے اچھے کپڑے نہیں لائے تھے، آپ نے بہت اچھے کپڑے دیے۔ میرے میکے میں گیزر نہیں تھا، آپ نے مجھے گیزر دیا۔ وہاں گاڑیاں نہیں تھیں، آپ نے مجھے راحت سے سفر کرایا۔ شکر کا مزاج بناؤ، ناشکری کا مزاج۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گھس گئے لیکن زبان ناشکری نہیں چھوڑتی ہے، لیکن زبان ناشکری نہیں چھوڑتی ہے۔ گھر میں داخل ہوئے، بیوی نے تازہ کھانا پانی پیش کر دیا۔ مرد کو چاہیے جزاک اللہ خیرا۔ ایک صاحب اپنے دوست سے مہمان خانے میں بات کر رہے تھے، ان دوست نے ان کو پوچھا آپ کی تنخواہ کیا ہے؟ تو انہوں نے 1000-2000 بڑھا کر کہا کہ میری تنخواہ 8000 ہے۔ تو بیوی نے اندر آنے کے بعد پوچھا کہ تم نے آج تک چھپائے رکھا، 2000 تم نے بڑھا دیے، 2000 بڑھ گئے تمہارے؟ انہوں نے کہا میں نے 2000 اس لیے بڑھائے، اگر میں کھانا پکانے والی رکھتا تو اتنی تنخواہ ہوتی، کپڑے دھونے والی رکھتا تو اتنی تنخواہ ہوتی، اور دوسرے کام کے لیے رکھتا تو یہ تنخواہ ہوتی۔ میں نے سارے اخراجات کو انکلوڈ کر کر میں نے بتلایا کہ میرے ماہانہ گھر کا بجٹ اتنا ہے۔ یہ دیکھنے کا مثبت انداز، سوچنے کا شکر کے جذبے والا طریقہ۔ میرے دینی بہنوں، میں نے اس ساری گفتگو میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دین کا علم ہمارے اندر فکر کی پختگی پیدا کرتا ہے۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جب کوئی آ کر کہتا کہ بچہ بہت شریر ہے تو وہ فرماتے شرارت تو اللہ کی نعمت ہے، بچوں کی شرارت اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یہ بچہ معذور پیدا ہوتا، اگر یہ بچہ بیمار بستر میں لیٹا رہتا تو کیا آپ راضی رہتے؟ اچھل کود کرتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے، باتیں زیادہ کرتا ہے تو اس کے صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ شرارت بچوں کا انسانی حق ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ شرارت بڑھ گئی نہیں، ہم میں صبر کم ہو گیا۔ ہم وقت دینا نہیں جانتے، ہم بچوں کے ساتھ کھیلنا نہیں جانتے، پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہیں جانتے، لٹاتے ہوئے کہانیاں واقعات سنانے کے دن ختم ہو گئے۔ اگر یہ چند باتیں ہمارے سامنے ہوں تو بچوں کے بارے میں شکایت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے مفتی نسیم صاحب امروہوی فریدی رحمت اللہ علیہ، وہ یہ عجیب بات فرماتے تھے، کاروبار نہ چلے،
دکان پر کسی نے بندش کر دی ہے، بچے جلدی نہ ہو، کسی نے شیطان نے کوک بند کر دیا ہے، راتوں میں نیند نہ آئے، شیطان نے اثر ڈال دیا ہے، تو مفتی نسیم احمد صاحب فریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سب کچھ شیاطین کر رہے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ سب شیاطین نے روک کے رکھا ہے تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ عجیب جہالت ہے کہ ہر چیز کو شیاطین کی طرف منسوب کر دیا، اللہ کے غیر کو اپنے اوپر اور اس کے خوف کو اتنا مسلط کر لیا۔ دوسری بات میری دینی بہنوں، علم حاصل کرنا ہے اور علم حاصل کرنے کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد صحابہ کی آسان ترتیب جتنا میں جانتا ہوں اس سے میں پہنچاؤں گا، حکمت کے ساتھ پہنچاؤں گا، ہمت کے ساتھ پہنچاؤں گا۔ حکمت کیا ہے؟ اولیاء کرام، جس علاقے کے لوگ اولیاء سے محبت کرتے ہیں، ایمان کا حصہ ہے اولیاء سے محبت ہو، اولیاء کی اتباع ہو، اولیاء کی زندگی کو سنانا اللہ کی رحمت کو اتارے گا۔ اولیاء کا تذکرہ سنائیے، تاریخ دعوت و عزیمت پڑھیے، بزم صوفیہ پڑھیے، حلیت الاولیاء پڑھیے، اللہ کے نیک بندیوں کا تذکرہ، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ۔ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ بہار میں بزرگ گزرے ہیں، موت کا وقت قریب آیا، اذان ہونے لگی، وضو کروایا گیا، وضو کروانے والے نے داڑھی میں خلال نہیں کیا، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، داڑھی میں رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ مرتے مرتے اللہ کا وہ ولی سنت کی اتباع کرتے ہوئے مرا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ دیکھیے، فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس رہے۔ ایک دن جو گھاس لا کر ابال کے کھلایا جاتا تھا اس میں نمک قرض لے کر ڈال دیا۔ حضرت گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس سالن سے اسراف کی بو آ رہی ہے، اس سالن سے فضول خرچی کی بو آ رہی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا حضرت کوئی گوشت یا مٹھائی نہیں لایا ہوں، بس نمک ملا دیا اس سبزی میں جو جنگل سے لائی جاتی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو زبان کے چٹورے کے لیے قرض لاتا ہے۔ اولیاء کی زندگیاں شریعت کی اتباع کا اعلیٰ نمونہ، شریعت کی اتباع کا اعلیٰ نمونہ۔ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کا دن سورہ کہف کے بجائے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی روح پرواز کر گئی، ان کی روح پرواز کر گئی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، اور دسیوں واقعات ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے مطالعے کو بڑھائے، علم حاصل کرنا۔ نکاح کا علم کیا ہے، طلاق کا علم کیا ہے، خلا کا علم کیا ہے۔ وکیل کے پاس جا سکتے ہیں، مکتب میں نہیں آ سکتے ہیں۔ عجیب بات ہے، صحیح دکھائی نہ دے تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کے لیے، اپنے عیب نہیں دکھائی دیتے
علماء اپنا عیب سمجھائیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر چشمہ دے دے تو خوش ہوتے ہیں، علماء اگر عیب بتا دے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ وکیل کی چوکھٹ جب چھوڑتے ہیں جب جیب ہلکی ہو جائے یا غصہ ختم ہو جائے۔ علم آنا چاہیے۔ اولاد کی پرورش کا حق کس کا ہے؟ عقیقہ کرنے کا سنت والا طریقہ کیا ہے؟ قسم کھانے کے کیا مسائل ہیں؟ علم آنا چاہیے کہ کون سی دعا کس وقت پڑھی جائے۔ نظر منت مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی مرچ گھما رہا ہے، لیمو کاٹ رہا ہے، لیکن نظر بد ختم کرنے کی ایک لائن کی دعا نہیں جانتا ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کو سکھایا کرتے تھے۔ بڑھاپا آ گیا، جائیداد کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے؟ جوائنٹ فیملی میں رہنے کا انداز کیا ہے؟ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے 12 بچے تھے، 12 بہویں تھیں، اپنی بیوی کو گھر میں حافظہ بنایا، اپنی بہوؤں کو گھر میں حافظہ بنایا، پوتروں کو گھر میں حافظ بنایا، عالم کورس کی 3 جماعتیں گھر میں پڑھایا، اپنے سارے بہوؤں اور بیٹوں کا حج کروایا۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے کا کتنا پیارا طریقہ تھا کہ بڑے بیٹے کی شادی کی، ساتھ میں رکھا، 1 سال ٹریننگ دی، بیٹا یہ سامنے کے گھر میں جاؤ، اب اپنی زندگی گزار کے بتاؤ۔ دوسرے بچے کو شادی کر کے اپنے پاس رکھ لیا، دوسرے کو رکھ لیا، 1 سال گزرا، تیسرے کی شادی، دوسرا باہر، اور فرماتے تھے مرے نہیں ہیں، کمی بیشی ہوگی آ کے لے لینا، ہمارے سامنے زندگی گزار کے بتلانا۔ جوائنٹ فیملی جنت بن جاتی ہے اگر ساس اپنی بہوؤں سے مشورہ لینے کی عادت ڈالے۔ دلوں میں کوئی دراڑ پیدا نہیں ہوتی ہے اگر باپ چند بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر جو کاروبار کر رہا ہے اس میں کلیریفیکیشن رکھے، ٹرانسپیرنسی رکھے، شفافیت رکھے کہ بیٹا آپ میرے ساتھ پارٹنر ہو، آپ میرے ساتھ امپلائی ہو، یہ دکان سارے بھائیوں کی ہے، اس میں سب کا میراث کا حصہ رہے گا۔ معاملے کی صفائی، اس مکان میں ایک بیٹے نے پیسے زیادہ لگائے، یہ پیسے بطور ہدیے کے لگائے یا بطور قرض کے لگائے، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرے بعد پوتروں کے زندگی گزارنے کا یہ نظام ہوگا۔ تقسیم جائیداد کے مسائل، جنازہ نہلانے کا طریقہ، اللہ کی نیک بندیوں کی زندگیاں، اگر یہ علم ہمارے پاس ہوگا تو میری دینی بہنوں جہالت کے اندھیرے ختم ہوں گے۔